بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. صدق الله مولانا العظيم. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، لوگ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا یضرہم، ان کی جو نہ ان کو نقصان دے سکتے، ولا ینفعہم، نہ ان کو نفع پہنچا سکتے۔ دنیا میں انسان کا سب سے بڑا مسئلہ نفع و نقصان ہے۔ انسان کو اس دنیا کا سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ نفع اور نقصان کی کشمکش میں انسان پھنسا رہتا ہے۔ جہاں اس کو فائدہ نظر آتا ہے یہ لپکتا ہے، بھاگ کر جاتا ہے، اور جہاں اس کو نقصان نظر آتا ہے وہاں سے یہ دور بھاگتا ہے۔ ہر وقت اس کی جد و جہد اور محنت جو ہے وہ نفع کو حاصل کرنے میں ہے اور نقصان سے اپنے آپ کو بچانے میں ہے۔ تو جب انسان اس معاملے میں بہت حساس ہے، یہ اس کا ایک فطری تقاضا اور عمل ہے، تو اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں انسان کو یہ سکھایا تم محنت کرو، اسباب اختیار کرو، اور حقیقتاً نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ ان تمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا هو ان تمسسک بخیر فلا راد لفضلہ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا نا آپ کو نقصان پہنچانے کا، پوری کائنات مل کر اس کو روک نہیں سکتی۔ اور اگر اللہ جل جلالہ کا فیصلہ ہے کہ تمہیں نفع پہنچنا ہے، اس کاروبار نے چلنا ہے، ساری دنیا لاکھ تعویذ گنڈے کرے، جادو کرے، کوئی روک، جادو کی کیا مجال ہے اللہ کے فیصلے کو روک لے۔ اللہ کے فیصلے کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو جو خاص نصیحتیں کی تھیں ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی، مسلمان جب یہ سمجھ لیتا ہے، اس کے ایمان کا حصہ ہو جاتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، وہ پھر لوگوں سے خطرہ محسوس بھی نہیں کرتا، لوگوں سے امیدیں بھی وابستہ نہیں کرتا۔ بھائی میں دو باتیں عرض کر رہا ہوں، وہ لوگوں سے خطرہ بھی محسوس ہے اور وہ لوگوں سے امیدیں بھی وابستہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو صحابی کو نصیحت کی تھی نا، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو سکون کی زندگی گزارے، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لے۔ ہمیشہ بھائیو جو دوسروں کو دیکھے گا ذلیل رہے گا، ہمیشہ جو اپنی امیدیں دوسروں سے وابستہ کرے گا ٹھوکریں کھائے گا، ہمیشہ جو دوسروں کے دروازے پر جائے گا بے یار و مددگار رہے گا۔ صرف وہ ایک اللہ ہے، صرف وہ ایک اللہ ہے، اس کے دروازے پر جو آئے گا اللہ جل جلالہ اپنے اس بندے کو کہیں بے یار و مددگار نہیں ہونے دے گا، بے یار و مددگار ہونے نہیں دے گا۔ ایسی ایسی جگہ سے اللہ جل جلالہ اس کو مدد پہنچائیں گے، اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَيَعْبُدُونَ، یہ سادہ سا جملہ ہے، قرآن بہت اس جملے کو کہتا ہے۔ بہت سی سادہ باتیں وہ ہیں، ہم ان کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ اگر ذرا گہرائی میں جا کے ان کو جھانکیں تو وہ ہماری زندگی کی بڑی بڑی الجھنیں اور پریشانیوں کے لیے حل ہوتا ہے۔ فرمایا وَيَعْبُدُونَ، یہ لوگ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ما لا یضرہم، ان بتوں کی، ان خداؤں کی جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے، ولا ینفعہم، اور نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے۔ وَيَقُولُونَ، اور آگے سے یہ ہلا بہانہ بناتے ہیں، کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ تو ہمارے اللہ کے یہاں سفارشی ہیں۔ بس کافروں کو جب کہا جاتا ہے یار یہ اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتے ہو، کہتے ہیں نہیں ہم اتنے پاگل نہیں ہیں، ہم اللہ ہی کو پوجتے ہیں۔ پھر یہ کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں اصل میں یہ ہمارے سفارشی ہیں، اللہ ان کی ٹالتا نہیں۔
اللہ ان کی ٹالتا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بھی بالکل لوگوں کا یہی حال ہے، ہمارے یہاں بھی لوگوں کا یہی حال ہے۔ لوگ اپنے اپنے پیروں کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ جناب ان کی دعا ٹلے گی نہیں، اللہ تعالیٰ سے سارے فیصلے یہی ہمیں کروا کے دیں۔ ایک مرتبہ میں یہاں ابھی کوئی 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے، ایک صاحب آئے بڑے عقیدت سے ملے، مجھے اسی سے خطرہ ہو گیا کہ کوئی عجیب کام کرے گا۔ مفتی صاحب کوئی احمدہ کام کرو میرا فلاں ہو جائے، نہیں تسی کو۔ میں وہاں سے دروازے تک گیا، میں کہا تو مجھے کیا سمجھ کر آیا، تو مجھے کیا سمجھ کر آیا، کیا کرتے ہو آپ؟ کہنے لگا جی میں راجگیر کے ساتھ مزدور ہوں۔ میں کہا تجھے پتا ہے میں تجھ سے زیادہ بے بس اور محتاج ہوں، تجھے کس نے میرے بارے میں یہ کہہ دیا؟ جی اللہ سے کوئی یوں بس جی کوئی احمدی کوئی چیز کرو اللہ انہوں بدل دے فلاں کے۔ میں کہا خدا کے بندے کیا کس طرح کے لوگ ہو تم؟ جن پیروں کے پاس جن لوگوں کے پاس تم جاتے وہ ہماری طرح کے عاجز اور بے بس ہیں، وہ ہماری طرح کے عاجز اور بے بس ہیں۔ مختار صرف اللہ کی ذات ہے، جو فیصلہ چاہے کوئی اس کے فیصلے کو روک نہیں سکتا، یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کسی سفارشی کی ضرورت نہیں ہے، کسی سفارشی کی ضرورت نہیں۔ براہ راست ہمیں اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرنے کی عادت نہیں ہے، ہمیں دعائیں مانگنے کی عادت نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، کہتے ہیں کہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر کوئی سفارشی ہوتا تو اللہ کو پتہ ہوتا زمین و آسمان میں اللہ کے سفارشی پھر رہے ہیں، اللہ کو پتہ ہی نہیں، یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ قل، آپ ان سے کہیے أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، تم اللہ کو خبر دینا چاہتے ہو بما لا، اس بات کی کہ اللہ زمین و آسمان میں اس کو جانتے ہی نہیں، اللہ کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے دنیا میں ہزاروں نمائندے بھیج رکھے ہیں اپنے، جو یہ کہیں گے میں وہی کروں گا، جو یہ کہیں گے میں وہی کروں گا۔ یہ کیسی بات ہے؟ سبحانہ، اللہ تعالیٰ ان سفارشیوں سے بالکل پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سفارشیوں سے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی کی نہیں چلتی۔ ہاں اس نے بتا دیا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، جو بے قرار ہو کر میرے پاس آئے گا میں اس کے دکھوں کو دور کروں گا، جو میرے سامنے ہاتھ اٹھائے گا میں اس کی دعا کو سنوں گا، میں اس کی دعا کو سنوں گا۔ وَتَعَالَى، اللہ کی عظمت بہت اونچی ہے، عَمَّا، ان بتوں سے جن کو یہ اللہ کے شریک کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، اور نہیں تھے سارے لوگ الا امتا واحدہ، مگر ایک ہی امت، فاختلفوا، پھر آپس میں فرقوں میں بٹ گئے۔ بھائی ذرا اس آیت کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا شروع اسلام میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بطور خاص حضرت نوح علیہ السلام تک یہ جو زمانہ ہے، اس وقت سارے انسان جتنے بھی تھے وہ سب اللہ کی توحید پر قائم تھے۔ اس وقت تک کوئی جھگڑا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بھائی کس نبی تک، حضرت سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے شرک کو ایجاد کیا۔ دنیا میں شرک کے جو موجد ہیں وہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے، اور اسی طرح وہاں سے جو سلسلہ چلا آ رہا تھا، وہیں سے عربوں کے مکہ کے ایک سردار تھے، سب سے پہلے وہ وہاں سے بت خرید کر لائے مکہ میں۔ پورے عرب میں ساری گندگی اسی سے پھیلی، ساری شرک کی گندگی اسی سے پھیلی۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہم نے انسانیت کا آغاز اپنی توحید پر کیا تھا۔ ایسے انسان تھے صرف اور صرف کس پر ایمان رکھتے تھے؟ کوئی کافر نہیں تھا، کوئی مشرک نہیں تھا، کوئی دہریہ نہیں تھا، کوئی بے دین نہیں تھا، کوئی دین کا منکر نہیں تھا، کوئی اللہ کا انکار کرنے والا نہیں تھا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ انسانیت کا اصل آغاز بھائی کس پر ہوا ہے؟ اللہ کی پرستش پر ہوا ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا انسان پتہ نہیں پہلے کیا تھا فلاں کیا تھا، نہ، انسان کی آغاز دین ہے بھائی۔ انسان کا آغاز کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے،
اللہ پر ایمان لانا۔ اس لیے آج یورپ نے جتنا گند پھیلا دیا ہے، اس کے باوجود وہاں اللہ کے ایسے ایسے پاکیزہ بندے پیدا ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ فطرت کو کبھی چھپایا اور کبھی روکا نہیں جا سکتا، اس کا اظہار ہونا ہی ہونا ہے، اس کا اظہار ہونا ہی ہونا ہے۔ اس لیے فرمایا وما کان الناس، نہیں تھے لوگ الا امتا واحدہ، مگر ایک امت، فاختلفوا، پھر تفرقہ میں پڑ گئے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر نہ ہوتی وہ بات سبقت جو طے کر دی گئی تھی، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، لقضی بینہم، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، فیما فیہ یختلفون، ان تمام جھگڑوں کا جس میں یہ پڑ گئے۔ وہ کیا بات تھی؟ اللہ تعالیٰ پہلے فیصلہ کر چکے تھے کہ میں نے اس دنیا کو عمل کی جگہ بنانا ہے، جزا کی جگہ۔ کیوں بھائی ہم یہ لفظ سنتے رہے، یہ دنیا دار العمل ہے نہ کہ دار الجزا۔ اللہ نے دوسرا فیصلہ یہ کر چکے کہ یہاں جو میری نافرمانی کرے گا اس کے فی الفور نہیں پکڑا جائے گا، کھلی مہلت دی جائے گی، تھوڑا بہت اس کو جھٹکے دے کے سمجھایا جائے گا، نہ سمجھے گا بالکل رسی ڈھیلی کر دی جائے گی۔ اس کا بدلہ کہاں لیا جائے گا؟ آخرت میں لیا جائے گا۔ اگر یہ دو فیصلے اللہ کے نہ ہوتے تو اس زمین پر جو اللہ سے بغاوت کرتا اس کو اسی وقت نشان عبرت بنا دیا جاتا۔ اس لیے فرمایا ولولا کلمۃ، اگر نہ ہوتا وہ فیصلہ سبقت من ربک، جو طے ہو چکا تھا تیرے رب کی طرف سے، لقضی بینہم، کہ ان کے درمیان فوراً فیصلہ کر دیا جاتا، فیما فیہ یختلفون، ان تمام جھگڑوں کا جس میں یہ پڑے ہوئے۔ وَيَقُولُونَ، اور کافر یہ بھی کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں نازل کی گئی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی، کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ بھائی ذرا سننا دنیا کا ظلم، ستم ظریفی دیکھیے۔ کافر کہتے تھے یار یہ کیسا نبی ہے جس پر کوئی معجزہ نہیں اترا؟ کیوں بھائی کوئی اترا کہ نہیں اترا؟ سب سے زیادہ، میں نے بڑی مرتبہ ربیع الاول میں اس موضوع کو بیان کیا، سب سے زیادہ معجزات کس کے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کیسے بدبخت تھے، کس بے ڈٹائی کے ساتھ اور بے شرمی کے ساتھ کیا کہتے تھے، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، اس نبی پر تو کوئی نشانی اتاری ہی نہیں گئی۔ اب بندہ اس طرح کی بے شرمی کے سامنے کیا جواب دے سکتا ہے؟ ایک معجزہ ان کی اتارا جاتا، دوسرے پر آ جاتے۔ اللہ نے قرآن اتارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک معجزہ انہوں نے دیکھا، اس سے اوپر کیا لینا ہے؟ اللہ کے نبی کے اتنے معجزات، اللہ کے نبی کے اتنے معجزات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس فرما رہے ہیں ہمیں غزوے سے واپس آ رہے تھے، پانی نہیں تھا، وضو کرنا تھا، وضو کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی پانی کا، اللہ کے نبی کوئی پانی نہیں، بس اس برتن میں اتنا سا، فرمایا چلو اسی کو لاؤ۔ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بیچ میں ڈبو دیا، اپنا ہاتھ بیچ میں، اور ہم 80 آدمی تھے، ہم اس سے وضو لگے کرنے، ہم نے 80 آدمیوں سے اس اتنے پانی سے وضو کر لیا، سب نے پیا، خوب پیا، جانوروں کو پلایا۔ فرماتے ہیں میں نے ذرا آگے ہو کر جھانک کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک کے جو پورے ہیں ان سے یوں چشمے کی طرح پانی پھوٹ رہا ہے، ان سے کیا کر رہا ہے؟ یوں پانی پھوٹ رہا ہے۔ ہم سب نے پانی پی لیا۔ اتنے معجزات، چاند کے 2 ٹکڑے ان کے سامنے ہو گئے۔ لیکن کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ، یہ کافر کہتے ہیں لولا انزل علیہ، کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پر آیۃ من ربی، اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی۔ فقل، آپ ان سے کہہ دیجئے انما الغیب للہ، غیب سارا کا سارا کس کے لیے؟ پتہ نہیں ہمارے لوگ دنیا آج کیا کچھ کہتی ہے، قرآن اور کیا کرے یار۔ انما الغیب للہ، غیب صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کی کتاب جو کہہ رہی ہے فانتظروا، تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ انتظار کرتا ہوں۔ دیکھو ذرا انجام۔ تو نعوذ باللہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اے نبی جی ان کو کہیے اگر میں جھوٹا ہوا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، دنوں میں میرا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اگر تم جھوٹے ہوئے اللہ تمہیں مٹا دے گا، اللہ تمہیں مٹا دے گا۔ پھر دنیا نے دیکھا بھائی کس کا چراغ پوری دنیا میں چمکا، اور ایسا چمکا، چمکتا ہی جا رہا اور قیامت تک چمکے گا، قیامت تک چمکے گا ساری دنیا کو۔ اس لیے
دنیا کا کوئی فرقہ تو چھوٹا لفظ ہے، دنیا کی کوئی قوم، کسی خطے کے انسان ایسے نہیں جو اسلام سے وابستہ نہ ہو، جو کس سے وابستہ نہ ہو۔ ہمارے ہاں چائنا جیسے بے دین اور سخت گیر ریاستیں، اللہ کی توفیق سے صدیوں سے وہاں کا جو مسلمان ہے وہ پابندیوں کے باوجود بھی کیا کیا، ڈٹا ہوا ہے اسلام کی سچائی سے اوپر۔ دنیا میں کہیں چلے جاؤ، دنیا میں کہیں چلے جاؤ۔ ابھی مجھے ایک صاحب یہاں کو 3-4 مہینے بتا رہے تھے کہ ہم فلاں ملک میں گئے، وہاں ایک عیسائی عالم 40 سال تک پوری ریاست کے عیسائیت کے نگران رہے، پتہ نہیں 200 کے قریب گرجا گھر ان کے زیر انتظام تھے، ان کے زیر انتظام تھے۔ کہنے لگے ان کے ساتھ ہم 1 مہینہ اس کی دعوت اس میں چلتے رہے۔ اللہ نے ان کی کایا پلٹی، اللہ نے ان کی، کہنے لگے جب انہوں نے اسلام قبول کیا اس پوری ریاست میں تہلکہ مچ گیا کہ ہمارا جو مرکزی بندہ ہے وہی، اس کا موقع نہیں ہے۔ ابھی اسرائیل کے وہ سپریم کورٹ کے اسرائیل کے جسٹس بھی رہے ہیں اور یہودیت کے سب سے بڑے عالم بھی ہیں، سب سے بڑے عالم بھی ہیں۔ ابھی 1.5 مہینے سے تہلکہ مچا ہوا ہے، میں نے اس کی ساری چیزیں محفوظ کی ہیں، میں بغیر ثبوت کی بات نہیں کر رہا۔ میں نے پھر اصل تقریر سنی، پھر ایک دوست کو کہا ان کا مجھے ترجمہ نیچے، انہوں نے ترجمہ کر کے بھیجا۔ اب وہ برطانیہ کی تقریر میں انہوں نے کیا کہا، انہوں نے برطانیہ کی تقریر میں یہ کہا، وہ اسرائیل کے مذہب کے سب سے بڑے رہنما، وہاں کی سپریم تاریخ بڑے بڑے عہدے ہیں ان پر، اور اس دن سے اسرائیل نے اس تقریر کو بھی بین کر دیا ہے اور ان کو اسرائیل سے باہر جانے پر بھی پابندی لگا دی، نظر بند کر دیا۔ انہوں نے برطانیہ کے ایک خطاب میں یہ کہا کہ میں آسمانی کتابوں کا مطالعہ کر کر کے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آخری نبی جس کا الہامی کتابوں میں ذکر ہے وہ سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں ہے، سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اسرائیل کا سب سے بڑا مذہبی رہنما۔ ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، حق پھوٹتا ہی رہے گا۔ یہاں سے راستہ روکو گے ادھر سے نکل آئے گا، ادھر سے روکو گے تیسری جگہ سے نکل آئے گا۔ کیوں؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے بھائی۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، فانتظروا، ذرا تم بھی دیکھتے رہو، انی معکم من المنتظرین۔ میں ابھی حجۃ الوداع پر اتنا مجمع تو اس سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں تھا حج پر، 1 سوا لاکھ بندہ حج پر کبھی، جہاں تک تاریخ کے تھوڑے بہت اشارے کنایوں سے میں سمجھ سکا ہوں، حضور سے پہلے حج پر کتنے بندے آتے تھے؟ کبھی 200 بندہ آ گیا، کبھی 300 بندہ آ گیا، کبھی 400 بندہ آ گیا، اس سے زیادہ حج کے پر لوگ نہیں ہوتے تھے۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا حجۃ الوداع پر کہ اس ہستی کی دعوت کا نتیجہ بھائی کتنا، 1 سوا لاکھ صحابہ پہنچ گئے۔ پورے عرب نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کا سچا پیغام اسی ہستی کے ہاتھ میں۔ اس لیے فرمایا فانتظروا، تم بھی انتظار کرتے رہو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی کیا کر رہا ہوں؟ انتظار کر رہا ہوں۔ آگے پھر وہی بات جو پچھلے رکوع میں آئی تھی نا، کہ جب ہم تمہارے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں، تو اس وقت تمہارا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، جب سختی کرتے ہیں اس وقت تمہارا رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم بیماری دیتے ہیں تو تمہیں ہم یاد آ جاتے ہیں، بیماری کے بعد شفا دے دیتے ہیں تو ہم سے نظریں پیچھے، کیا کہا تھا، یوں گزر جاتے ہو، یوں نظریں پھیر لیتے ہو جیسے دوبارہ ہم سے تمہیں واسطہ کام ہی نہیں پڑنا۔ یہاں بھی یہ فرمایا کاروبار بند کر دیں، دیکھیں پھر وظائف پر وظائف، کاروبار چلا دیں تو زکوٰۃ دینا بھی بھول جاتے ہو، بیماری آ جائے تو فوراً ہماری طرف رجوع کرتے ہو، اور اگر ہم شفا دے دیں تو نماز پڑھنا بھی بھول جاتے ہو۔ بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، دیکھو دعاؤں پر دعاؤں، وظائف پر وظائف، اچھی جگہ رشتہ کر دیا، جس دن بیٹی کا نکاح کرنا ہے اسی دن ہی اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے ڈھیر لگا دیتے ہو۔ اب ماشاءاللہ غیر محرم تصویریں بھی بنائیں گے، مووی بھی بنائیں گے، پروگرام بھی بن رہا ہے، موسیقی بھی چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے خبیث آدمی 3 سال سے تو میرے سامنے سجدے پہ سجدے دے رہا ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ کروا دے، آج تیری بیٹی کا رشتہ ہو گیا، پہلے دن ہی میری نافرمانی کر رہے ہو۔ بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ دعائیں مانگ مانگ، یا اللہ بچے کا کہیں رشتہ ہو جائے، فلاں جی تہجد میں مانگ، فلاں اے اللہ کہیں رشتہ مانگ مانگ کے اللہ نے کروا دیا، شادی پر ہی اس اللہ
میں بڑا سچی بات ہے، میں بڑا سوچتا ہوں پتہ نہیں اس اللہ کا ظرف اس کائنات سے اربوں کھربوں گنا کتنا بڑا ہے۔ یار میں اور آپ ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں، ہم اس بندے کو 100 روپے دینے کے لیے بھی تیار نہیں جو کہے یار یہ 100 روپے میں نے آپ ہی کے خلاف استعمال کرنا ہے۔ ایک بندہ آپ سے 10,000 لے، اسی 10,000 کے ذریعے جا کے عدالت میں آپ کے خلاف، تو آپ کو ساری زندگی کیا ہوگا کہ مجھ سے لے کے میری بلی مجھے میں آؤں، اور ہم سب کس کی بلیاں، اور میں آؤں بھی کسے، اور پھر وہ پھر بھی نوازتا رہتا ہے۔ حد ہے اس اللہ کی، اس اللہ کی مہربانی کتنی ہے، اس کا ظرف، سب کچھ اس سے لیتے ہیں اور سب کچھ اس کے خلاف استعمال کرتے ہیں، پھر بھی وہ اللہ جل جلالہ زمین کو پلٹتا نہیں ہے، وگرنہ وہ 1 منٹوں میں لپیٹ سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمًا، اور جب ہم مزہ چکھاتے ہیں نا انسانوں کو اپنی رحمت کا، مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ، مصیبت اور پریشانی کے بعد جو اس کو پہنچتی ہے، پھر کیا کرتا ہے، اِذَا لَهُم مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا، فوراً ہمارے احکام میں سازشیں کرنے لگ جاتا ہے، مکر کرنے لگ جاتا ہے۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، اور نکمو اللہ سے بڑھ کر زیادہ خفیہ تدبیر کرنے والا کوئی نہیں۔ تم 3 سال بیمار پڑے رہے ہو، اللہ نے شفا دے دی، اب اللہ کو بھول گئے ہو۔ اس نے ٹھنڈی ہوا کو ایک آرڈر کرنا ہے، تمہیں پتہ نہیں چلنا تمہیں نمونیا کیسے ہونا ہے، تم کمزور اتنے ہو، تمہارے دل کی کسی ایک رگ کو حرکت دینی ہے جناب، وہیں پٹاخہ نکل جائے گا، جاتے جاتے ایک پاؤں پھسلنا ہے، ہڈی بھی 3 جگہ سے ٹوٹ جائے گی۔ اسرع مکرا، اس سے زیادہ کوئی تدبیر خفیہ کر ہی نہیں سکتا۔ قل اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے اسرع مکرا، اللہ سے زیادہ خفیہ تدبیر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ان رسلنا یکتبون ما تم، اور میرے فرشتے تمہارے کندھوں پر بیٹھ کر، میرے نمائندے لکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تم اسی کی مثال، هو الذی یسیرکم فی البحر، یہ آگے سلسلہ کلام چل رہا ہے انشاءاللہ۔ قرآن کریم نے اس کی کئی مثالیں آگے ذکر کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔